بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو جو میٹابولک سنڈروم یا سنڈروم ایکس کے بارے میں بتاؤں گا، یہ اگلے 5-10 سال میں آپ ہر ڈاکٹر کے منہ سے، ہر یوٹیوب چینل پہ، ہر جگہ آپ کو یہی بیماری، یہی لفظ ملے گا۔ 3 لفظ آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلے انسولین ریزسٹنس، اس کے بارے میں بہت سے لیکچر بنا چکا ہوں۔ پھر میٹابولک ڈیزیز، اس کے بارے میں نے ڈاکٹر رابرٹ لسٹنگ کے لیکچر بنائے ہیں، اور اب ہے میٹابولک سنڈروم، اس کے لیے میں اب بنا رہا ہوں۔ یہ مستقبل کی سب سے بڑی بیماری ہے، اور 90% بیماریاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسولین ریزسٹنس، اس کے بعد میٹابولک سنڈروم۔ تو یہ ڈاکٹر اسٹین ایکبرگ کے لیکچر سے میں نے کاپی کیا ہے۔ 3 بڑی وجہ وہ بتا رہے ہیں کارڈیو واسکولر ڈیزیز، ساری بیماریوں کی۔ ایک کرونک انفلیمیشن، آکسیڈیٹیو سٹریس، اور یہ ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے۔ اور اس کے 5 بڑے بڑے سائن ہیں۔ سب سے پہلے بہت آسان ہے، بغیر کسی ٹیسٹ کے ڈائگنوز کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ابڈومینل اوبیسٹی، آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہوگا، وسرل اوبیسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، باقی جسم نہیں، پیٹ موٹا ہوئے گا، یہ وسرل اوبیسٹی کہتے ہیں، یہ سب سے خطرناک ہے۔ اس کے بعد شوگر بڑی ہوئی ہوگی۔ تو دیکھیں، رسک کارونری ڈیزیز میں سب سے زیادہ جو ہے وہ 10.7% ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، شوگر کا ہے۔ یہ جو کولیسٹرول ایل ڈی ایل کہتے ہیں، دیکھیں وہ سب سے نیچے ہے، وہ رسک فیکٹر سب سے کم ہے۔ سب سے زیادہ شوگر کا ہے، پھر انسولین ریزسٹنس ہے، یہ بیماریوں کا میٹابولک سنڈروم تیسرے نمبر پہ ہے۔ تو یہ اصل سب پیدا ہوتے ہیں انسولین ریزسٹنس سے، شوگر بھی اسی سے ہوگی، میٹابولک سنڈروم بھی اسی سے ہوگا۔ اور شوگر کے لیے یاد رکھنا کہ روٹی شوگر کے مریض کو ہر حال میں چھوڑنی پڑے گی، بریڈ ہو یا روٹی، یہ اس کو لکھ لیں، یہ بھول جائیں، ابھی چھوڑ دیں اس کو۔ اچھا، یہ ڈاکٹر ولیم ڈیوس ہے، ان کی ویٹ بیلی بک بھی ہے، اور یہ کارڈیالوجسٹ ہے بہت بڑے۔ یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو شوگر ہے جسم میں جا کے یہ ٹرائیگلیسرائڈ میں بنتی ہے، اور ابھی ہارٹ میں رسک فیکٹر کولیسٹرول نہیں ہے، ٹرائیگلیسرائڈ ہے، یہ یاد رکھنا ہے، ایل ڈی ایل وغیرہ نہیں ہے۔ تو ان ٹرائیگلیسرائڈ یہ کہتے ہیں 60 سے نیچے ہونا چاہیے، اور ٹرائیگلیسرائڈ سے ہی ایل ڈی ایل بنتا ہے، وی ڈی ایل جو خطرناک کولیسٹرول کہہ رہے ہیں وہ ٹرائیگلیسرائڈ ہی سے بنتا ہے۔ تو اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دل کے دورے، ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ ٹرائیگلیسرائڈ ہے، کولیسٹرول نہیں ہے۔ کولیسٹرول کو بھول جائیں آپ۔ لو کارب ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ میں کولیسٹرول ایک ہی پہچان ہے ٹیسٹ کی کہ 100 سے نیچے آ جائے گا ہر حال میں، اگر آپ صحیح کر رہے ہیں۔ اگر آپ کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں تو ابھی نہیں، یہ میں آگے آپ کو تفصیل میں بتاتا ہوں۔ کچھ دوائیاں بھی ہیں، تقریباً ساری دوائیاں ہیں وہ کولیسٹرول بڑھاتی ہیں، شوگر بڑھاتی ہیں، جیسے پیشاب آور دوائیاں ہیں، ڈائیورٹک دیتے ہیں، بلڈ پریشر کے لیے دیتے ہیں، سلیکٹیو اسٹروجن ریسیپٹر ہیں، اسٹروجن پلز آتی ہے، بیٹا بلاکر، بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں، سائیکوٹک جتنی دوائیاں نفسیاتی اعضاء کی، اسٹیرائڈ لانگ ٹرم، یہ سب دوائیاں تقریباً ٹرائیگلیسرائڈ کو بڑھاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے ایچ ڈی ایل، اچھا کولیسٹرول، یہ کم ہوتا ہے۔ اس کو بڑھانے کے لیے یہ انہوں نے طریقہ بتایا ہے، یہ آخر میں نے ریفرنس دے دیا، آپ سن لینا۔ یہ جو ایچ ڈی ایل ہے، اچھا کولیسٹرول ہے، یہ باڈی میں تمام جگہ جو کولیسٹرول ہوتا ہے خطرناک، وہ لے کے لیور میں آتا ہے، اور لیور میں ڈمپ کرتا ہے، لیور اس کو پھر بائل میں کولیسٹرول بائل کے راستے نکال دیتا ہے اور ڈیٹاکسیفائی کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے اچھا ہے، اس کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے، سب فراڈ ہے، یاد رکھنا۔ اس کے بڑھانے کے لیے میں آج طریقے بتاؤں گا آپ کو، وہی ہیں۔ اس کے فائدے بہت ہیں، کیونکہ یہ خطرناک کولیسٹرول جو ہے وہ لے کے آتا ہے لیور کی طرف، اور دوسرا یہ سوزش کو کم کر دیتا ہے، آکسیڈیشن، کلاٹنگ وغیرہ کم کر دیتا ہے۔ یہ بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ فاسٹنگ ہے اور ایکسرسائز ہے، ایروبک انیروبک دونوں، اور لو کاربوہائیڈریٹ، ماڈریٹ پروٹین، ہائی فیٹ، کیٹو ڈائٹ ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کو بڑھاتی ہیں، کوئی دوائی نہیں ہے اس کے لیے۔ جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے وہ ٹرائیگلیسرائڈ ایچ ڈی ایل کی ریشو ہے۔ اگر 70 ہے تو 70 ایچ ڈی ایل ہونا چاہیے، 1 بیسٹ ہے، لیکن 2 تک ٹھیک ہے۔ کولیسٹرول باقی سب بھول جائیں آپ، ٹرائیگلیسرائڈ اور ایچ ڈی ایل پہ زور دیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں، ابھی لیٹسٹ یہی ہے کہ ٹرائیگلیسرائڈ کو ایچ ڈی ایل پہ ڈیوائڈ کریں، ریشو 1 ہونی چاہیے، وہ 100 ہے تو یہ بھی 90-100 ہونا چاہیے۔ یہ ریفرنس ہے، یہ آپ دیکھ لینا۔ اصل چیز جو ہے لوگوں کو سمجھانی بہت مشکل جا رہی ہے، 3 چیزیں یاد رکھیں: کنورژن، میٹابولزم اور ٹرانسفارمیشن۔ جو چیزیں ہم کھانے کھاتے ہیں یہ ہمارے جسم میں جا کے بدل جاتے ہیں، یہ بہت تھیوری ہے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ مثلاً کولیسٹرول کے بارے میں آپ دیکھیں، گائے کیا کھاتی ہے؟ وہ گرین کھاتی ہے، گھاس کھاتی ہے، وہ فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے، مکھن میں، گھی میں، آپ نے دیکھا ہے۔ یہ باڈی نے کنورٹ کر دیا، حالانکہ ہمیں سارے یہ کہتے ہیں ویجیٹیبل کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، گائے تو سبزی کھا رہی ہے،
اور ویجیٹیبل ہی ہے ساری کھاتی ہے، وہ کنورٹ کرتا ہے لیور بلڈ، انسان کے جسم میں بھی ہے۔ یہ میں نے ایک لیکچر بنایا تھا، آپ دیکھ لینا، کہ کورین سٹڈی ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جو مرے جن کا کولیسٹرول 120 تھا، اور سب سے زیادہ لمبی زندگی جنہوں نے پائی جن کا کولیسٹرول 180 200 250 تک تھا۔ اس لیے کولیسٹرول 250 250 سے اوپر رکھیں۔ ٹرائیگلیسرائڈ اور ایچ ڈی ایل کی تھیوری ہے، کنورژن تھیوری یہی ہے کہ پروٹین شوگر میں کنورٹ ہوتی ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، شوگر فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ یہ تینوں ہمارے لیور میں اسٹائل کوانزائم اے کے ذریعے انرجی دیں گے، کیٹون بنائیں گے اور کولیسٹرول بنائیں گے۔ یہ باڈی میں کنورٹ ہوتے ہیں، لیور میں، مسل میں اور فیٹ میں۔ یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اچھا، ہم بھی شوگر کھاتے ہیں، اسٹارچ جیسے گندم روٹی وغیرہ یا فرکٹوز، تو باڈی میں جا کے کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ یہ تھیوری ہے، یہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ اور ان میں سب سے امپارٹنٹ رول انسولین کا ہے، یاد رکھنا آپ۔ انسولین لیور میں جاتی ہے، گلوکوز سے فیٹ بناتی ہے اور گلوکونیوجینسس روکتی ہے۔ مسل میں جا کے یہ گلیکوجن بنائے گی اور امینو ایسڈ کے پروٹین بنائے گی تاکہ مسل کو طاقت آئے۔ تو پروٹین سنتھسس کے لیے بھی انسولین بہت ضروری ہے۔ اور جو فیٹ سیل ہیں ان میں جا کے یہ فیٹ سٹوریج کرتی ہے۔ آئے میں بتا دوں، یہ لیور سیل ہے، یہ دیکھیں گلوکوز گئی ہے، سب سے پہلے وہ 100 گرام گلیکوجن سٹور کرے گا لیور کے اندر ایمرجنسی کے لیے، جیسے آپ رات کو کھانا نہیں کھاتے یا فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس دوران شوگر لو نہ ہو جائے، تو پھر گلوکاگون وہ ہارمون آ کے گلیکوجن سٹور سے یہ تو 12 14 16 گھنٹے کے لیے سٹور ہوتا ہے ایمرجنسی کے لیے، یا اس کو انرجی آپ یوز کر رہے ہیں۔ اور اگر ایکسٹرا کھا رہے ہیں تو وہ دیکھیں فری فیٹی ایسڈ میں کنورٹ ہو جائیں گے، فری فیٹی ایسڈ ٹرائیگلیسرائڈ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ جو آپ فیٹ کھایا وہ یہ لیور میں آئے گا اور یہ ٹرائیگلیسرائڈ بن جائے گا۔ تو یہ گلوکوز سے پہلے گلیکوجن بنے گی، اس کے بعد ٹرائیگلیسرائڈ بنے گا۔ مسل میں دیکھیں پہلے گلیکوجن بنے گا 400 500 گرام پورے مسل میں، کیونکہ مسل 20 25 کلو ویٹ ہوتا ہے، لیور صرف 1.5 2 کلو کا ہے، تو اس میں 400 500 گرام شوگر جو ہے وہ کنورٹ ہوگی گلیکوجن میں، یہ سٹور ہوگا ورزش کرنے کے لیے، بھاگنے دوڑنے کے لیے، ایمرجنسی کے لیے، یا انرجی یوز ہو رہی ہوگی، یا پھر جو فری فیٹی ایسڈ ہیں، پروٹین کھائی آپ نے، اس کو کنورٹ کر دے گی، انسولین کر رہی ہے سارے کام پروٹین میں۔ فیٹ سیل میں کیا ہوگا، آپ گلوکوز فیٹ سیل ڈائریکٹ لے گا بغیر اس کے انسولین کے، اور وہ کنورٹ کر دے گا اس کو، یا انرجی میں کنورٹ کرے گا، یا گلائسرول اور ٹرائیگلیسرائڈ فیٹی ایسڈ، تو یہ تینوں مل کے ٹرائیگلیسرائڈ بناتے ہیں۔ تو میٹابولک سنڈروم خطرناک کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ انسولین سے انفلیمیشن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے بہت زیادہ، آکسیڈیٹیو سٹریس ہوتا ہے، جسے زنک لگتا ہے، ڈیمیج بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ سب ہوتا ہے انسولین سٹریس کی وجہ سے، انسولین زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اور انسولین زیادہ کیوں ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آپ شوگر کھائیں گے، گندم، چاول یا فیکٹری آئل ہے، ویجیٹیبل آئل ہے، اس کی بڑی وجہ انسولین سٹریس کی یہ ہے۔ چینی ہے، بالکل چھوڑنی پڑے گی آپ کو، مٹھائیاں، بیکری آئٹم، سارے کھانے کا تیل، یہ بڑی وجہ ہے، یا سگریٹ نوشی ہے، الکوہل ہے، یہ بھی بڑی وجہ ہے، یا ورزش نہ کرنا، تو یہ بڑی وجہ ہے انسولین ریزسٹنس کی اور میٹابولک سنڈروم کی۔ اچھا، اس کو ٹریٹ کیا کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ آپ انڈے کھائیں، گوشت کھائیں، مکھن کھائیں، گھی کھائیں، سبزیاں کھائیں، اخروٹ، بادام، یہ ان سے میٹابولک سنڈروم نہیں بنتا، کیونکہ انسولین نہیں آئے گی، انسولین نہیں آئے گی تو انسولین ریزسٹنس نہیں ہوگا، میٹابولک سنڈروم نہیں ہوگا، بیماریاں نہیں ہوں گی۔ دوسرا، فاسٹنگ، 2 کھانے کھائیں، سارا دن گریزنگ نہ کریں، اور ایکسرسائز۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ آپ لکھ لیں۔ پھر آخر میں بتا دوں کہ اگر صبح 3 4 انڈے کھا لیں گھی میں پکا کے، اور یہ جو ہمارے ہربز آتے ہیں، خاص کر پیاز، جنجر، تھوم اور گرین لیف، یہ انڈے کے ساتھ ضرور لینی ہے آپ نے۔ پھر آپ گوشت لیں، فش لیں، دیسی چکن لیں، گھی میں پڑائیں، مکھن میں پکائیں، نٹس وغیرہ کھا سکتے ہیں سنیکنگ کے لیے۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو مکس نہ کریں، گوشت وغیرہ انڈے صبح کھا لیں، گوشت بعد میں کھا لیں، نٹس اور سبزیاں اس کو درمیان میں رکھیں، یا فروٹ وغیرہ کھانا ہے دونوں کھانوں کے درمیان کھائیں۔ پھر میں بتا دوں کہ شوگر کے ساتھ، جیسے آپ انڈوں کے ساتھ روٹی نہ کھا لیں، ڈب روٹی نہ کھا لیں، بریڈ نہ کھا لیں، میٹھی چیز نہ کھا لیں، چائے میٹھی پی لیں گے تو وہ سارا سسٹم بدل جائے گا اور وہ زہر ہو جائے گا آپ کے لیے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ فیٹ بھی کھانا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ شوگر مکس نہ کریں، فیٹی کھانے، بیکری آئٹم جیسے یہ ہے۔ تو یہ میں نے ریفرنس دے دیے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ یہ سب سے امپارٹنٹ بیماری ہے، اور یہ بیماریوں کی ماں کہتے ہیں اس کو، مدر آف آل ڈیزیز۔ وہ انسولین ریزسٹنس ہے، انسولین ریزسٹنس سے میٹابولک سنڈروم بنے گا۔ یہ سن لیں آپ سارے لیکچر اور دیکھ لیں اس کو۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔